بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم لوگ کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کاموں سے اہم ہیں، لیکن دوسرا انسان ہمیں فضول سمجھ لیتا ہے۔ پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو، مر چکا ہو اندر سے، اور مرے ہوئے انسان کی قدر کی بھی تو کیا کی۔ ڈپریشن دراصل دماغ کا بھیجا گیا حفاظتی سگنل ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تزلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا جاتا ہے اتنا بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے یہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائیں تو کھیل ختم ہی سمجھیں۔ کبھی کبھی اچھے خاصے خوش مزاج لوگ تلخ باتیں کہہ اور لکھ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا کھو جانا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوتوں سمیت اس کے سر پر چڑھ جائیں۔ اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ زندگی میں اور بہت کچھ تھا جو نظر انداز ہوتا رہا۔ بہت سے رشتے عدم توجہی کا شکار تھے، بہت سا وقت قابل استعمال تھا، صرف ایک شخص کے لیے زندگی روک کر رکھی تھی۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کروا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانشمندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے۔ انسان خود سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ اسے کب، کس سے اور کتنی محبت کرنی چاہیے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ لفظ کب تک یاد رہیں گے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ پریشانی اور آسانی ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ خاموشی ایک سمندر ہے، گفتگو ایک دریا ہے۔
جب سمندر تمہاری تلاش میں ہو دریا کی جانب مت چلو، سمندر کو سنو۔ جتنی روزی اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے اس پر راضی اور مطمئن رہو تو تم سب سے زیادہ غنی آدمی بن جاؤ گے۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں کرتا ہو۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ دنیا کمانا ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ جسم کے چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ تھے۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کا شوق ہی کافی ہے۔ غفلت ایسی لعنت ہے جو بندے کو اللہ سے دور پھینک دیتی ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دونوں نعمتیں نصیب ہو گئیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ حالانکہ یہ بات تیرے علم میں ہے کہ تیرا رزق کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، مگر اسی رزق کی کمی کو رنج کا باعث بنا لیتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ گھر کے اندر جیب بھر کے رو لیجئے گا پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولیے گا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔